سرد اور تاریخ رات اس ویرانے میں اتر چکی تھی۔ سیاہ رنگ آسمان پر نہ چاند چمک رہا تھا، نہ تارے ٹمٹما رہے تھے۔ پھر چاند تارے کو دیکھنے کے لیے وہاں تھا بھی کون؟ حلقت سو چکی تھی اور جو جاگ رہا تھا وہ بند آنکھوں کے پیچھے جہاں آباد گیا دنیا اور مافیا سے بے خبر بیٹھا تھا کہ جیپ کے انجن کی آواز اس سناٹے میں غراہٹ کی طرح ابھری تھی۔ پھر لمحہ لمحہ قریب آتی آواز تیز ہوتی گئی، پھر یوں لگا جیسے پل بھر کو جیپ رکی ہو، مگر اس کا انجن اب بھی گھرا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کوئی اترا، پھر چند سیکنڈ بعد ہی دوڑتا ہوا واپس جیپ میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ جیپ ہوا کے ساتھ اڑتی دور نکل گئی، مگر سائیں کے استغراق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک باریک سی آواز سنائی دی، اتنی باریک کہ اگر سناٹا اتنا تیز نہ ہوتا تو شاید سنائی نہ دیتی۔ پل بھر کو آواز معدوم ہو گئی، مگر کچھ سیکنڈ بعد دوبارہ سنائی دینے لگی اور پھر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ابھری اور مستقل آنے لگی۔ سائیں نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس اندھیرے میں بھلا کیا نظر آتا؟ آخر آواز کی سمت کا تعین کر کے وہ اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ اب آواز صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں خود رو جھاڑیوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے جھاڑیوں کے گرد چکر کاٹا، مگر آواز کا محض دکھائی نہیں دیا تو وہ جھاڑیوں سے آگے کی طرف چلنے لگا۔ کچھ قدم آگے جا کر لگا کہ اب آواز پیچھے سے آ رہی ہے۔ وہ واپس جھاڑیوں کے پاس آ گیا اور پیروں پر بیٹھتے ہاتھ سے ٹٹول کر آواز کو تلاش کرنے لگا۔ زمین پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے ہوئے اس نے یوں ہی جھاڑیوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں کپڑا آ گیا۔ وہ حیران ہو کر کپڑے کو ٹٹولنے لگا، تبھی اس کا ہاتھ کسی نرم اور ملائم چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ ٹھٹکا، پھر وہ دوسرا ہاتھ بھی اندر جھاڑیوں میں ڈال کر منی سا شور مچاتی کپڑے میں لپٹی اس چیز کو احتیاط سے باہر نکال لیا۔ باہر نکال کر جو دیکھا تو اندھیرے میں نظر آتے اس کے حد و حال کو دیکھا وہ بری طرح سے چونک گیا۔ پھر جو گھبرا کر ٹٹولا تو اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ ایک بچہ تھا، کسی کتے بلی کا نہیں، انسان کا بچہ۔ انسان کو اشرف المخلوقات اور تمام مخلوقات میں بس اس سے ہی یہ شرف حاصل ہے کہ جگر کے ٹکڑے کو گوشت کے لوتھڑے کی طرح گدھ اور چیل کوّو کی خوراک بننے کے لیے ویرانوں میں پھینک آتا ہے۔ وہ ہکا بکا اسے گود میں لیے بیٹھا تھا۔ صحیح الدماغ ماں 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنم دینے کے بعد اسے مرنے کے لیے کانٹوں کے مقبرے میں لا پٹھا تھا، مگر اس پاگل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کومل وجود کو کھردری زمین پر لٹا دے۔ اسے سینے سے چمٹائے وہ اپنے ٹھکانے لوٹ آیا۔ دماغ تو ایک مدے سے معاف ہو چکا تھا اور ہستی کھنڈر بن گئی تھی، لیکن چھاتی پر ہلچل مچاتے اس ننھے ہاتھوں اور پیروں کی حرکت نے اس کھنڈر کو بھی زیر اور زبر کر دیا۔ اس نے سر کو جھکا کر اندھیرے کی نقاب اور اس معصوم چہرے کو دیکھا جس کا رونا اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ ایک عرصے سے بند پڑی دماغ کی مشین کے کل پرزوں پار سے گرد جھاڑ کر اس نے انہیں کام پر لگا دیا کہ اسے ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی، سردی بھی تو کتنی زیادہ ہے۔ طویل مدت بے حسی میں جیتے ہوئے اچانک اس کے احساسات بیدار ہو گئے اور وہ ہوا میں پھیلی خنگی کو محسوس کرنے لگا جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک بے خبر تھا۔ اس نے اس ہلکے سے تولیے کو بچے کے گرد اور بھی کھسکا جس میں وہ لپٹا ہوا تھا، پر اسے وہ ناکافی محسوس ہوا تو اپنی شرٹ اتار کر اچھی طرح اس کے گرد پھیلانے لگا، جس کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ اتارنے کے لیے بٹن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اسے باہوں میں سمیٹ کر سینے میں چھپاتے ہوئے اس نے اپنے گھٹنوں کو موڑ کر اس طرح خود کو گٹری بنا لیا کہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی گود میں بچہ ہے۔ اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے خود میں سمٹ کر بیٹھا ہے۔ سردی بہت زیادہ سہی، پر اس کا خیال تھا کہ اس کے جسم کی گرمی سے بچے جو راحت تو مل جائے گی کہ رونا بند کر دے گا، مگر وہ روتا ہی رہا۔ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگ رہی ہو، وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر چند منٹ یا شاید ایک گھنٹہ بھر پہلے پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر چہچہاہٹ کو محسوس کر کے اندازہ لگا چکا تھا کہ پیدائش کے بعد اسے غسل نہیں دیا گیا تھا۔
جس ماں نے ایک لوٹا پانی بہانے کی زحمت نہیں کی، انہیں کہاں بچے کے قلب میں دودھ اتارا ہوگا؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنے خیال کی تائید کی، ہاں اسے بھوک ہی لگی ہے، وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے لیے دودھ کہاں سے لے کر آؤں؟ دماغ کی مشین تو اب چل ہی پڑی تھی، اس سے ایک راستہ بھی سوجھ گیا۔ مولوی عبدالحالق موٹی سی رضائی اوڑے آرام سے سوتے، کسی نے زور سے ان کے گھر کا دروازہ دڑدڑایا۔ میٹھی نیند سے جاگنے میں کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اتنی رات کو کون آیا؟ مولانا جی بھی جاگے بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولے، جا کر دیکھتا ہوں۔ چارپائی پر بیٹھے انہوں نے چپل پیر میں عرصے ہوئے کہا، پھر لالٹین اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھولے صحن میں نکل آئے۔ ہاں بھائی آ رہا ہوں، انہوں نے اونچی آواز میں بول کر تواتر سے دروازہ پیٹنے والے کو اپنی آمد کی اطلاع دی، جس کا نوٹس نہیں لیا گیا، اور دروازہ اس وقت تک بند رہا جب تک کہ انہوں نے کھول نہیں دیا۔ او تو ہے؟ لالٹین کی روشنی میں آنے والے کا چہرہ دیکھ کر وہ حیرت سے بولے، اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کرتے ہوئے بولے، چل اندر آ جا۔ وہ دروازے کے کنڈے میں زنجیر اٹکا کر پلٹے تو وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ او جلیا، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ کمرے میں آ جا، بڑی ٹھنڈ ہے۔ اسے ساتھ لیے کمرے میں چلے آئے، جس کا اوپری در بڑھنا تھا اور ایک پوٹلی سی اس نے بازو میں چھپا رکھی تھی۔ کمر میں آ کر اس نے اپنے بازو ڈھیلے کیے تو بچے کی جھلک دے کر چارپائی کے سہانے سے دوپٹہ اوڑھتی مولانا جی کے ہاتھ رکے۔ یہ کس کا بچہ اٹھا لا ہے؟ انسان کا، اس نے متانت سے اطلاع دی، پر تجھے کہاں سے مل گیا؟ مولوی صاحب کی حالت بھی مولانا جی سے مختلف نہیں تھی، جھاڑو میں سے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب اسے لہجے میں بولے جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اس سے بھوک لگی ہے؟ وہ ان کی کیفیتوں کی پرواہ کے بغیر بچے کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا اب وہ رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ مولوی صاحب ابھی پریشان تھے، مگر بچے کی بھوک کا احساس کر کے بولے، حاجہ اٹھ دودھ لے کر آ۔ پر مولوی صاحب اسے یہ تو پوچھ لیں کہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا، تو دودھ تو لے کر آ۔ پر وہ اٹھی نہیں۔ ان کی نظر بچے پر جمی تھی، جسے گود میں لیے سائیں چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تو ابھی غسل بھی نہیں ہوا۔ مولانا جی کی بات پر مولوی صاحب کا دھیان بچے کی حالت پر گیا اور مسئلے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ پھر جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں کچھ دیر پہلے والا ہی جا نہیں تھا۔ پھر پہلے اس کے غسل کا انتظام کر، پھر اس کی بھوک کا بندوبست کرتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئے اور باورچی خانے سے بھگونا اٹھا کر صحن میں لگے پمپ کے نیچے رکھا اور ہینڈ پمپ چلا کر دیچکی پانی سے بھرنے کے بعد اٹھا کر باورچی خانے میں چلے، جہاں مولانا جی مٹی کے چولہے میں آگ جلا چکی تھی۔ بھگونا چولہے پر رکھ وہ صحن میں آ گئے اور بالٹی میں ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے لگے۔ بالٹی بھر گئی تو انہوں نے ہینڈ پمپ چلانا بند کر دیا اور باورچی خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر چولہے پر رکھا پانی گرم ہو چکا تو کپڑے سے پکڑ کر بھگونا اٹھایا۔ وہ صحن میں آ گئے اور دیچکے کا گرم پانی بالٹی کے ٹھنڈے پانی سے ملا کر نیم گرم پانی تیار کرنے لگے۔ ادھر مولانا جی چولہا بجھا کر کمرے میں آ گئے۔ لا بچے کو نہلا دو۔ وہ بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی، سائیں نے انہیں دیکھا، پھر بچہ انہیں دینے کے بجائے گود میں لیے باہر آ گیا۔ ہینڈ پمپ کے پاس ہی کپڑے اور برتن دھونے کے لیے جگہ محسوس ہوئی۔ وہاں رکھی چوکی پر بیٹھا اور بچے کو ران پر لٹا کر رگڑ رگڑ کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ مولانا جی باہر آ گئے، وہ بچہ انہیں نہیں دیکھا، اس لیے انہوں نے دوبارہ اس سے بچہ نہیں مانگا اور چوکی اٹھا کر اس کے پاس آ بیٹھی، جو اب بچے کے گرد لپیٹے کپڑے ہٹا رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر بچے کو پیروں پر لٹایا۔ مولانا جی بالٹی میں سے پانی کے مگ بھر بھر کر بچے پر اونڈیلنے لگی اور وہ ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالے، دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو نرمی سے صاف کرنے لگا۔ بچہ ٹھنڈ اور پانی سے پریشان ہو کر رونے لگا۔ وہ دونوں پورے اطمینان سے اسے غسل دیتے رہے۔ جب وہ پاک ہو چکا تو مولوی صاحب نے ایک تولیہ سائیں کے ہاتھ میں پکڑایا، جس میں بچے کو لپیٹ کر وہ کمرے میں آ گیا۔ مولانا جی اور مولوی صاحب کمرے میں آئے تو وہ بچے کو تولیہ سمیت چارپائی پر لٹائے اس کے جسم کو خشک کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ مولانا جی بولی تو مولوی صاحب نے کہا، سورج تو نکلنے دے، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ پھر کیا؟ پھر ایسا کرتی ہوں، گرم چادر نکال لیتی ہوں، ابھی اس میں لپیٹ لیتے ہیں۔ بول دی وہ صندوق سے گرم چادر نکالنے لگی۔ پھر جب بچہ جو گرم چادر میں لپیٹ چکے تو مولوی صاحب سائیں سے بولے، لا بچہ مجھے دے دے۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں، مگر بچے کو سینے میں بھیج لیا۔ مولوی صاحب متبسم لہجے میں بولے، اس کے کان میں اذان دینی ہے یا پھر تو اذان دے دے۔ اس نے ان کی بات سنی اور پھر بچہ انہیں دے دیا۔ مولانا جی دودھ گرم کرنے چلے گئی۔ مولوی صاحب بچے کے کان میں اذان
ذات کبریائی بیان کرتے ہوئے اذان کے الفاظ اس کی سماعتوں میں انڈیلنے لگے۔ اذان کی ادائیگی کے بعد مولوی صاحب نے بچہ اس کی گود میں ڈالا تو اس کی بے چینی کو محسوس کر کے مسکرانے لگے۔ مولانا جی دودھ گرم کر کے لائی تھی۔ انہوں نے بچے کو دودھ پلانے کی پیشکش نہیں کی بلکہ چھوٹے ٹیبل پر دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے تو بچے کو چمچ سے دودھ پلانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اور بھی رونے لگا۔ آخر کئی بار کہ ناکام کوششوں کے بعد بچے کے حلق میں دودھ کے چند قطرے چلے ہی گئے۔ پتہ نہیں پھر اس کا پیٹ بڑھا کہ نہیں، مگر زیادہ دودھ گرا کر اور تھوڑا سا پی کر وہ کچھ دیر بعد سو گیا تھا۔ وہ سوئے ہوئے بچے کو گود میں لے کر بیٹھا رہا۔ پھر جب لگا کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا ہے تو بہت آہستگی سے اسے بستر پر لٹا کر اٹھ گیا۔ شرٹ وہ پہلے ہی پہن چکا تھا۔ پھر کسی طرف دیکھے بغیر چلتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ مولوی صاحب دروازہ بند کر کے اندر آئے تو مولانا جی بستر پر بچے کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے سے اسے تھپک رہی تھی۔ مولوی صاحب دوسری طرف سے چارپائی پر بیٹھ کر بچے کو دیکھنے لگے جو بڑے معصوم انداز میں سو رہا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں مولوی صاحب، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور کہاں سے مل گیا۔ بتا تو رہا تھا کہ جھاڑو سے ملا ہے۔ وہ چپل اتار کر پاؤں اوپر اٹھا کر آرام سے بیٹھے اور رضائی اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے۔ مولانا جی کو ان کے انداز ذرا نہ بھایا۔ جھاڑو سے ملا ہے، انہوں نے منہ بنایا۔ بھلا بچے جھاڑو میں اگا کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ کیا تو دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ رہتا؟ میں اب جھاڑیوں سے 2-4 بچے اٹھا لاتی۔ اس پاگل نے ایک بات کیا کہہ دی، آپ تو ایمان لے۔ ماں بھی اسے پاگل کہہ رہی۔ ان کا اشارہ کچھ دیر پہلے کہ اس کے رویے کی طرف تھا۔ مولانا جی بھی ایک پل خاموش ہو گئے، پھر بولی، میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو نظر آتا ہے۔ پھر اس کی بات پہ واقعی دل نہیں ٹھہرتا۔ کوئی بھلا کیوں اپنا بچہ جھاڑی میں پھینکے گا؟ چلیے لڑکی ہوتی تب مان بھی لیتے کہ 1400 سال پہلے کی جہالت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، مگر یہ تو لڑکا ہے تو بہت بولی ہے حاجہ، اور میں کوئی برا قیاس کرنا نہیں چاہتا، پر اتنا سمجھ لے جس عورت نے بچہ گود سے نکال پھینکا وہ اس پر دعویٰ نہیں کرے گی، کر سکتی ہی نہیں، اور جو دعویٰ کرتی ہو وہ اپنا بچہ ہم سے جدا نہیں کرے گی۔ اب اور کیا کہوں؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ اس کی ماں دکھ میں ہوگی، اس نے کسی سکھ کی خاطر ہی اپنی اولاد سے دور کی ہوگی، اور بس اب اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا کہ بات سچ ہوئی تو غیبت ہے، جھوٹ ہوئی تو بہتان گناہ، دونوں صورتوں میں ہے۔ خود کو سمجھا لے کہ اس کا رزق اس کار میں لکھا تھا اور یہ اپنا حصہ لینے آیا ہے۔ اللہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ اسے یہاں بھیجا ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی، اس کے کھیل وہی جانے۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے مولوی صاحب وضو کے لیے اٹھ کے مسجد سے مولوی صاحب گھر کی طرف جا رہے تھے۔ مولانا جی کو جو دروازے میں کھڑا دیکھا تو ٹھٹک کر رکے۔ انہیں یاد نہیں آیا کہ 25 سالہ ازدواجی زندگی میں مولانا جی نے دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کا انتظار کیا ہو۔ حیران ہوتے وہ ان کے پاس چل آئے اور ان کے الجھن بڑے چہرے پر نظر ڈال کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ آیا ہوا ہے؟ مولانا جی پریشانی سے گویا ہوئی کون بولتے ہوئے مولوی صاحب نے ان کے اوپر سے اندر گھر میں نظر ڈالی، پھر انہیں سائڈ میں کر کے گھر کے اندر چلے آئے۔ خالص صحن کو دیکھتے ہوئے بیٹھک میں آ گئی۔ بچہ جاگ چکا تھا، سائیں اسے گود میں لیے چارپائی پر بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ یک ٹک بچے کو دیکھ رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں دلچسپی سے خالی تھی اور نہ ہی وہ بچے سے کھیل رہا تھا، مگر بچے کو اس کی موجودگی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھ اس کے سینے پر مارتا اور کبھی اس کی داڑھی میں الجھا کر کھینچتا، بہت مگن لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں سائیں نے مولوی صاحب کی موجودگی کو محسوس کیا یا نہیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد بھی وہ انہماک سے بچے کو دیکھتا رہا تھا۔ اس پر سے نظر اٹھا کر مولوی صاحب مولانا جی کو دیکھتے ہوئے بولے، دکان کھولنے کا وقت ہو گیا، میں دکان کھولتا ہوں، تم ناشتہ بناؤ۔ لیکن آج ناشتہ 3 لوگوں کا بنانا، وہ یوں بول رہے تھے جیسے روٹین کی بات، اور پھر جا کر دکان کا دروازہ کھولنے لگے۔ مولانا جی 2 کے بعد تیسرا پراٹھا بیل رہی تھی کہ انہوں نے سائیں کو کمرے سے نکل کر باہر جاتے دیکھا اور وہ جلاتے ہوئے پراٹھا لپیٹنے لگی۔ جنگل میں لگی آگ کی طرح گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا کر لے آیا ہے جو اب مولوی صاحب کے گھر میں پل ہے۔ اس کے ساتھ ہی چہم گوئیاں ہونے لگی۔ مولوی صاحب کا بہت احترام تھا، مگر بات ایسی تھی کہ اسی شام کی بیٹھک میں یہ ذکر چل نکلا۔ ایک بات سنی ہے مولوی صاحب، پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی، پر سارے پنڈ میں شور مچا کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لائے ہے۔ جھوٹ سنا ہے؟ جب باہر کی بات پر مولوی صاحب نے کہا وہ کسی کا بچہ نہیں اٹھا لایا بلکہ بچے کی
والی وارث خود بچے کو اس کے پاس چھوڑ گئے تھے، لیکن بچہ ہے کس کا؟ ایک اور نے کہا، دیکھ نیاز محمد، ہمیں تو اس کی نگہبانی کا فرض سونپا گیا ہے، سو ہم کر رہے ہیں، باقی باتیں تو اللہ جانے۔ انہوں نے جواب دیا مگر مولانا جی ضد چھوڑی جا رہی تھی۔ عقل کی بات کر زینب، جس نے رات کے اندھیرے میں بچہ ویرانی میں پھینک دیا، کوئی کہاں سے اس کا پتہ ڈھونڈے۔ ان کی بات پر زینب بولی، یہ بھی ہے، پر کچھ دن انتظار کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی اسے لینے آ جائے۔ زینب تو واقعی کم عقل تھی۔ زینب تو واقعی کم عقل ہے۔ ایک دوسری عورت بولی، اگر لینے ہی آنا تھا تو کوئی چھوڑ کر کیوں جاتا، لیکن مولانا جی معاملہ تو مشکوک ہے، کوئی کیوں اپنا بچہ پھینکے گا، وہ بھی اتنے سونے منڈے کو۔ میرے مرد نے منڈے کے چکر میں 3 بیاہ کا لیا، اب گہرا چوتھا کرے گا، بھلا کوئی وارث کو بھی پھینک سکتا ہے۔ اب کیا کہوں سعیدہ، بات میری عقل میں بھی نہیں آتی، پر مولوی صاحب کہتے ہیں برا قیاس نہ کرو، انہوں نے کہہ کر اس ٹاپک کو ختم کر دیا۔ صحن میں چار پر بچھا کر بیٹھی ہوتے دھوم سینکتے ہوئے اپنے اندازے لگاتی رہیں، جبکہ وہ جس کی ذات موضوع بنی ہوئی تھی سائیں کی گود میں لیٹا مزے سے انگوٹھا چوس رہا تھا۔ دھوپ اتر چکی تھی، مولوی صاحب کے گھر کا آنگن بچوں سے بھر گیا تھا، برابر 2 دریاں بچھی تھی، ایک دری پر بیٹھے بچے ہاتھوں میں سپارے لیے لہک لہک کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور دوسری دری پر وہ بچے بیٹھے تھے جو قرآن کا سبق لے کر یاد کر چکے اور اپنے اسکول کی کتابیں کاپیاں لے کر بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ سائیں نے آج پہلی بار دن میں مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا تھا، حالانکہ کچھ دنوں سے وہ برابر ان کے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بچے کے ساتھ گزارتا، پھر چلا جاتا، مگر جتنی دیر بھی وہاں رہتا بچے کے سارے کام خود کرتا۔ بچہ بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا، وہ اسے پہچاننے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کے یوں ہاتھ پاؤں چلاتا جیسے اسے بلا رہا ہو، پھر جتنی دیر اس کے ساتھ رہتا کھیلتا رہتا، روتا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سائیں دروازے پر آ کے رک گیا تو بچے تجسس سے اسے دیکھتے ہوئے آپس میں خود سے پوچھ کرنے لگے۔ صاحب کا سوال سمجھاتے ہوئے مولوی صاحب نے دروازے کی طرف بچوں کی دلچسپی محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا، پھر سائیں پر نظر پڑتے ہی بشاشت سے بولے، او جلیا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب تو اس چوکھٹ پہ تیرے نام کی تعویذ گڑے ہیں، سیدھا اندر چلا ہے۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا، مولوی صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسے چپ دیکھ کر مولوی صاحب نے کہا، کاکے سے ملنے آئے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سانس لیا، پھر کہا، مجھے بھوک لگی ہے، سبحان اللہ۔ مولوی صاحب نے بے ساختہ کہا، پھر آوازیں دینے لگی، حاجاؤ حاجا، کھانا لے آؤ بھئی، لیکن 1 منٹ۔ انہیں کچھ خیال آیا تو بول کر معنیخیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ کھانا تو ضرور ملے گا، پر پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مولوی صاحب اس کے استفسار کو سمجھ گئے تھے، لیکن اسے کچھ بتانے کی بجائے وہ اشارے سے ایک بچے کو پاس بلانے لگے، ادھر آ۔ بچہ پاس آ گیا تو بولے، جا کر جبار سے کہہ کہ اپنا تام جام اٹھا کر چلا آئے۔ جبار کون؟ جیرا نائی، بچے نے معصومیت سے بولتے ہوئے تصدیق چاہی تو مولوی صاحب ماتھا پیٹ کر بولے، تم لوگ نام پکارنے سے باز نہ آنا؟ ہاں بھائی، جا کر جیرے نائی سے کہو میں نے بلایا ہے۔ بچہ فوراً باہر بھاگ گیا۔ اسے بیچ کر مولوی صاحب سائیں کی موجودگی کو نظر انداز کر کے پڑھانے لگے، سلام مولوی صاحب۔ جبار نے دروازے پر سے ہی سلام جوڑا۔ مولوی صاحب اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا سامان ساتھ لائے ہو؟ جی مولوی صاحب، سب اٹھا لایا، پر آپ کے بال تو جمعے کو ہی تراشے تھے اور ہاتھ بھی بنایا تھا، پھر کیسے بلانا ہوا؟ اس کی بات پہ مسکرا کر مولوی صاحب نے سائیں کی طرف اشارہ کیا، تیری ضرورت مجھے نہیں سے ہے۔ اس کے پاس آ کر بولے، چل اٹھ، پھر بہت پھر لیا اس طرح، اب تجھے انسان کا بچہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اندر سے میز اور کرسی منگوا کر اسے اس پر بٹھا دیا۔ جبار جب تک اپنا سامان میز پر رکھ چکا تھا، سائیں کے جی میں پتہ نہیں کیا ہے کہ آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ چہرہ جسے مدت سے دھویا نہیں گیا تھا، بڑے بال اور ناتراش داڑھی میں چھپا ہوا تھا، اسے جیسے خود بھی اپنے گندہ حال پہ یقین نہیں آیا۔ داڑھی کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے اصل حال کو یاد کرنا چاہا، پر حیرت کی تھی کہ اسے اپنی صورت یاد نہیں آتی بھی کیسے۔ آنے میں نظر آتا چہرہ اس قدر اجنبی تھا کہ اس میں سے پرانے نقوش ڈھونڈ پانا مشکل ہوتا۔ جبار نے اس کے کندھوں پر تولیہ ڈال کر سر کے بال تراشنا شروع کیے۔ اس نے مدت سے سر نہیں دھویا تھا
اور نہ بالوں میں تیل لگایا تھا۔ اب اس کی حالت جاڑ چٹکار جیسی ہو رہی تھی، جسے کاٹنا آسان کام نہیں تھا۔ پر جبار اپنے کام کا کاریگر تھا۔ دقت تو ہوئی، پر اس نے بالوں کو تراش شہراش کی حد تک صحیح حالت دے دی۔ پھر اس کی داڑھی کے بالوں کو معقول حد تک چھوٹا کر دیا۔ جبار اپنی طرف سے کام ختم کر کے سیدھا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینہ اٹھا لیا۔ چہرہ اب بھی انجان لگ رہا تھا۔ بنا کچھ سوچے اس نے شیونگ کے لیے جاگ بنا کر ہاتھ سے چہرے پر پھیلایا، پھر اس طرح لے کر شیو کرنے لگا۔ اب اس کے چہرے کو بلیڈ کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ مارا ہی تک چہرے پر کٹ پڑ گیا، مگر اس نے شیونگ دھو کر خون صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی عادت کو یاد کر رہا ہو۔ وہ آرام سے شیو کرتا تھا، مگر اب اس کے انداز میں احتیاط تھی۔ داڑھی ہٹا کر اس نے تولیے سے جاگ منہ پر سے صاف کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا اور ماضی میں جھانکا۔ اب بھی اس کے چہرے میں کچھ اجمی سا تھا۔ مونچھوں کو صاف کر کے اس نے پھر سے آئینہ دیکھا۔ اب اسے اس چہرے سے شناسائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب کچھ بات بنی ہے۔ اپنی تھوڑی کو مسلتے ہوئے اس نے سوچا، یہ کپڑے لے اور جا کر نہا لے۔ ویسے میرا ناپ تجھے چھوٹا ہوگا، مگر جو چیترے تو نے پہن رکھے اس سے بہرحال بہتر ابھی ان سے ہی کام چلا لے۔ کل تیرے 2 جوڑوں کا کپڑا خرید کر درزی کو سلنے کے لیے دے دوں گا۔ مولوی صاحب ہاتھ میں اپنا ایک شلوار قمیض لیے اسے کہہ رہے تھے۔ انہیں ان کے ہاتھ سے کپڑے لیے، پھر رسی سے تولے اٹھا کر غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ اتنی دیر تک نہایا کہ مولوی صاحب مغرب کی نماز پڑھ کر آ گئے، مگر جب وہ گیلے بالوں کو تولی سے رگڑتا غسل خانے سے برآمد ہوا تو دونوں میاں بیوی خوشگوار حیرت سے گھیرے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بال جو مٹیالے رنگ کے لگا کرتے تھے، ان کی سیاہ رنگت کئی بار صابن سے دھل کر نکھر آئی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں کی مقناطیسیت تو وہی تھی، مگر اب ان میں وحشت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، مگر ویرانی جو کی تو تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح ہو رہے تھے۔ رنگ شاید یوں بھی قدر سامنا رہا ہوگا، مگر اب جھلس کر گہرا ہو گیا تھا۔ گالوں کا ڈھیلا ماس بتا رہا تھا کہ یہ چہرہ کبھی پرگوش تھا۔ عنابی رنگت کے ہونٹ جو سختی سے بینچے رہتے تھے، اس وقت نرمی سے باندھے، جن سے چہرے کا تاثر ہی بدل گیا تھا۔ وحشت اور دیوانگی کی جگہ سنجیدگی اور متانت نظر آ رہی تھی۔ اس کی دراز قامت تو نظر آتی تھی، مگر شانوں کی چوڑائی اب زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کبھی صحت مند جسم کا مالک رہا ہوگا، لیکن اب اس کا وزن کافی کم ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے کپڑے اس کے لمبے قد پر کافی چھوٹے تھے۔ شلوار ٹہنوں سے اوپر جا رہی تھی اور قمیض گھٹنوں سے اوپر۔ اس پر مضحکہ یہ کہ کمزوری کی حد تک دبلا ہونے کے باوجود قمیض اس کے چوڑے سینے پر پھنسی ہوئی لگ رہی، مگر جس نے اسے دیوانگی کے عالم میں دیکھا ہو، اس کے لیے اس کی بدلی ہوئی حالت خوشگوار تھی۔ سائیں کی تو حالت ہی بدل گئی ہے مولوی صاحب، ذرا دیکھیے کیسا سونا روپ نکلا ہے۔ مولانا جی کی باتوں سے دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں بولے، یہ سائیں نہیں، حضرت اللہ کا بندہ ہے عبداللہ۔ کیوں عبداللہ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ نہیں دیکھ رہا تھا، پر ان کے اس سبصار پر نظر چرا کر گیلا تولیہ رسی پر پھیلانے لگا۔ مولوی صاحب کی معنی ہے سے مسکراہٹ اور بے گیری ہوگی۔ نہ مان تیرا نہ ماننے سے اس کی بزرگی اور دل بندگی میں فرق نہیں آئے گا۔ اور وہ انجان سا بنا انگلیوں کی مدد سے اپنے بال سلجھانے لگا۔ مولانا جی نے دیکھا تو بولی، ادھر ہمارے پاس، میں بال بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر دیوار گر الماری سے کنگا پکڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ انہوں نے سر میں پڑی پیڑھی اٹھا کر چارپائی کے پاس رکھی جس پر مولانا جی بیٹھی تھی، اور اس پر بیٹھ کے سر ان کی طرف جھکا دیا۔ مولوی صاحب کی مسکراتی نظریں اس پہ ٹکی تھی، جو نگاہیں نیچے کی کسی بھی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، جبکہ مولانا جی اس کے بال بناتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، دینے والے نے کتنی پیاری صورت دی ہے، پر تو ہے کہ ہاں بگاڑ رکھی تھی۔ اب نہ وہ حالت بنانا، مجھے نہیں پتا تجھ پر کیا بیتی ہے، تیرے زخم ادھر نہ جائیں اس لیے پوچھوں گی نہیں، لیکن ایک بات کہوں گی کہ اگر آج بیتے ہوئے کل کا ماتم منایا جائے تو اس کی نحوست کے سائے آنے والے کل پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ جو ہوا اگر اسے بھول نہیں سکتا تو یاد کرنا بھی چھوڑ دے۔ لے تیرے بال بھی بن گئے۔ اس کے بال بن چکے تو انہوں نے کہا، تبھی اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اندر چارپائی پہ سو رہا تھا اور جاگنے پہ خود کو اکیلا پا کر رونے لگا۔ کاکا جاگ گیا ہے، میں ذرا اسے دیکھ لوں۔ خود کلامی کرتی وہ اٹھنے لگی تو اس نے ان کے گھٹنے بہا کر روکتے ہوئے کہا، اب رہنے دیجیے، میں دیکھتا ہوں۔ حلیہ کا ثمرہ
حلیہ کیا سمجھا، اس کا تو بات کرنے کا انداز بھی سنور گیا تھا۔ شائستگی سے بول کر وہ کمرے میں آ گیا اور بچے کو شانے سے لگا کر چپ کروانے لگا، لیکن بچہ تو اس کی گود میں آتے ہی ایسے چپ ہو گیا جیسے ماں نے گود میں لے لیا ہو۔ اس کا رونا بند ہوا تو عبداللہ نے جیسے اس کا تاثر دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ بچہ پریشان تھا ہو گیا، لمس جانا پہچانا ہے پر چہرہ اجنبی، اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں کو پٹپٹاتا وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اجنبی چہرے کو چھونے لگا تو ایک مدت کے بعد عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اظہار تشکر کے طور پر اس نے ان نرم ہاتھوں کو چوم لیا۔ عبداللہ آ کر کھانا کھا لو، کچھ دیر بعد مولانا جی نے دروازے پہ آ کر کہا، پھر بچے کو اس کی گود میں دے کر بولی، اسے بھی ساتھ لے آنا، اس کے پیڈر کا وقت ہو گیا ہے، پر کمبل میں ٹھیک سے لپیٹ لینا کہ سردی نہ لگ جائے۔ وہ چلی گئی تو عبداللہ بھی اسے کمبل میں لپیٹ کر باہر باورچی خانے میں آ گیا۔ مولوی صاحب کھانا کھا کر اٹھ کے، اچھا حاجہ میں مسجد جا رہا ہوں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اور تو سن عبداللہ کھانا کھا کر ادھر ادھر نہ نکل جانا، بہت ہوگی آوارہ گردی، اب آرام سے گھر پہ بیٹھے، اس کے لیے بھی بستر بچھا دینا، وہ عبداللہ سے کہہ کر مولانا جی سے بولے۔ جب مولوی صاحب مسجد سے لوٹے تھے وہ بچے کو ساتھ لیے سو رہا تھا، جبکہ بچہ سر گھما گھما کر کمرے میں چاروں طرف دیکھتے اس کے بچے کے اس کے بازو کے تکیے پر لیٹا جاگ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھا مولوی صاحب نے مولانا جی کو دیکھا اور بولے، رب کی یہی بات ہے، سب سے سونے کے بندہ جو مانگتا ہے اسے دگنا دیتا ہے۔ اب دیکھ اس سے ایک پتر مانگا کرتی تھی، انہیں دو دو دے دیے، اب سنبھال انہیں اور اپنے چاؤ پورے کر لے کے یاد رکھنا جس نے دی ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ بے شک مولوی صاحب، پر ابھی تو میرا آنگن بڑھ گیا ہے، مجھے اس پر خوش ہو لینے دیں، پھر شکر کرنا مت بولنا، انہوں نے تنبیہ کی۔ نہیں بولوں گی، مولانا جی نے یقین دلایا۔ بہادر نے جا کر اندر اسٹڈی میں دیکھا، نور ہدا فالو میں سر دیے بیٹھے تھے۔ صاحب اس کی آواز پر انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا، ہاں بولو، آپ سے ملنے کوئی بھی آئی ہیں؟ انہوں نے حیرت سے بہادر کو دیکھا۔ رات کے 11 بجے کون سی بی بی مجھ سے ملنے آ گئی؟ میں کیا جانوں، ہاں شرما گئے تو نور ہدا جلا گئے، تم نے نام پوچھا تھا؟ مریم بتا رہی تھی۔ ایک پل کو تو انہیں یاد ہی نہیں آیا کہ یہ نام کہاں سنا ہے، پھر جب یاد آیا تو اچھل پڑے، او مائی گاڈ، مریم یزدانی، یہ لڑکی کہاں، یہ لڑکی یہاں کیا کرے؟ بہت کلامی کر رہے تھے، جا کر اسے کہہ دو میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، وہ روڈ سے لہجے میں کہہ کر دوبارہ پالو میں الجھ گئے۔ بہادر جی صاحب کہتا ڈرائنگ روم میں آ گیا اور نور ہدا کا پیغام حرف باہر مریم کے کانوں تک پہنچا دیا۔ اس کے تو تلو پہ لگی، سر پہ بجھی، مجھے اپنے صاحب کے پاس لے چلو، وہ بگڑے تیور سے بولے تو بہادر منائے، صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے؟ شٹ اپ، وہ ہلکے بال چڑھائے، مجھے ابھی اور اسی وقت نور ہدا کے پاس لے چلو ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ بہادر بیچارہ تو اس کی اونچی آواز سے ان کا ڈر کے اپنا حشر کیا کرواتا۔ جی میم صاحب کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے لانچ میں آیا، پھر دور سے ہی بیسمنٹ میں بنی اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا، صاحب وہاں ہیں۔ نور ہدا سے دانت پکی تھی اس لیے جلدی سے کہہ کر غائب ہو گیا۔ وہ شعلہ بار انداز میں اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ نور ہدا اسے دیکھا حیران رہ گئے مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور کمر کرسی کی پوری سے ٹکا کر اسے دیکھنے لگی جو چلتی ان کی ٹیبل کے پاس آ کر رکی، پھر نان اسٹاپ بولتی چل گئی، تمہیں کس چیز کا غرور ہے نور ہدا؟ چند مربع زمینوں کا جنہیں میں 100 بار خرید کر پھینک سکتی ہوں، تمہارے بزنس کا جس کا سیٹ اپ کھڑے کیے تمہیں 4 دن نہیں ہوئے، یا تمہاری پرسنالٹی کا جسے خاص بنانے والے بھی میری نظر تم ہو کیا، اور تمہیں یہ سوچنے کی جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم میری انسلٹ کر سکتے ہو؟ اس دن تو میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید تم اپسیٹ ہو، مگر آج جو تم نے کیا اس کی تمہارے پاس کوئی وضاحت ہے؟ کیا لگا تمہیں مریم یزدانی تم پر مر مٹی ہے؟ مجھے تو ترس آیا تھا تم پر کہ اتنی ینگ ایج میں کام کے بوجھ تلے دب کر تم اکیلے اور ڈپریسڈ ہو گئے ہو۔ میں نے سوچا تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کر تم ریلیکس فیل کرو گی تو تمہارے ڈل لائف میں کچھ انرجی آ جائے گی، اور تم تیز لہجے میں بولتے بولتے اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ کے جو اپنی بےعزتی کے احساس سے زیادہ نور ہدا کی بے روحی کے لیے تھے۔ فارگیٹ اٹ، بس ایک پل کو اس کی آواز بڑھائی تھی، پھر تنفر سے کہہ کر وہ مڑی اور جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی۔ مجھے اسے رلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اطمینان سے اس کی صلاباتیں سنتے نور ہدا جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے، وہ اتنی تیزی سے نکل گئی کہ نور ہدا کو اسے روکنے کا موقع نہیں ملا، اور اب وہ بیٹھے افسوس کر رہے تھے، لیکن وہ مریم سے ایکسکیوز بھی کرنا چاہتے تھے، پھر بھی جھجک میں 2 دن گزر کے مریم ان سے کہہ تو آئی تھی کہ ان کے پاس ان کی خاطر گئی تھی، مگر اسے خود بھی احساس تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، اور جو سچ تھا وہ اسے سوچ کر خوف زدہ تھی۔ اسی لیے جب سے ان کے پاس سے آئی تھی منہ سر لپیٹے ہوئے تھی،
ملازمہ کئی بار اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے چکی تھی، مگر مریم کے کان میں جوں تک نہیں رینگی۔ آخری حربے کے طور پر اس کی ممی دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا شانہ ہلاتے ہوئے آوازیں دینے لگی۔ مریم اٹھی، تم سے کوئی ملنے آئے ہیں، مگر کون آیا ہے؟ وہ بدسور چیٹی ہے، وہ بولی۔ نام تو بتایا تھا۔ اس نے بڑا الگ سا ہے، کیا نام تھا؟ ان کی بڑبڑاہٹ پر مریم کو مزید طیش آنے لگا، مگر ضبط کی بیٹری پہ انہیں یاد بھی آ گیا۔ ہاں، نور ہدیٰ ہے اس کا نام۔ واٹ؟ وہ اچھل ہی تو گئی۔ ماما آئی ایم سو ہیپی، وہ ان سے لپٹ کر بولی، پھر ان کا گال چوم کر باہر بھاگے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر اسے بریک لگ گئے تھے۔ نور ہدیٰ کی روڈنیس کو یاد کر کے اس کی ساری خوشی کا پور ہو گئی، مگر ان سے ملنا بھی چاہ رہی تھی۔ سنجیدہ سا چہرہ بنائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نور ہدیٰ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تھینک گاڈ، ورنہ تو لگ رہا تھا تم ملنے کے لیے منع کر دو گی۔ میں تمہاری طرح بد اخلاق نہیں ہوں، اس کے بے شکستہ منہ بنا کر کہنے پر نور ہدیٰ مسکرائے اور کہا، ہاں وہ واقعی بد اخلاقی تھی، اور اسی لیے میں تمہیں سوری کہنے آیا ہوں۔ اس کی صورت ایک دم سے روحانی سی ہو گئی اور اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ نور ہدیٰ اسے دیکھ کر بولے، آئی ایم سوری۔ اس نے توجہ نہیں دی۔ اچھا بابا، یہ لو، ہاتھ جوڑ کر سوری کہہ رہا ہوں۔ اسے مانتا نہ دیکھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑے تو بالکل اچانک ہی انہیں وہ پل یاد آ گئے جب حواسی ملیحہ ان کے ہار ماننے پر بھی نہیں مانی تھی۔ انہوں نے ہار کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم جو روٹھ جاؤ گی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ اپنا کہا جملہ یاد کر کے ان کے اندر کا خالی پن صفا ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ بے دم ہو کر گر کے مریم نے ان کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے پر پھیلی بنجر پانی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ نور ہدیٰ نے حالی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ کما نور ہدیٰ میں مذاق کر رہی تھی۔ مایوسہ دل اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر نکل جانے کے بجائے وہ وہیں رکے۔ انہیں معلوم تھا اب آگے ان پر کیا بیتے گی، ان کے اندر طوفان اٹھیں گے اور وہ گلی کوچوں میں سر پٹتے پھریں گے۔ پھر جب ملیحہ کی جادو کے شکنجے میں جکڑے قیصر فاروقی لوٹیں گے تو ہمت جواب دے جائے گی، مگر پھر بھی ان کے قدم ان کی مرضی کے بغیر ان کی ملیحہ کے کمرے میں لے جائیں گے، وہ کمرہ جو نور ہدیٰ کے زندہ وجود کا مقبرہ تھا۔ اور پھر خود پر اعتبار کیسے رہے گا؟ ہر پل کے ساتھ جادو کے اندھے کنویں میں ابھرنا اور پھر اترنا آسان نہیں ہوتا۔ روح تک کو نڈرحال کر دینے والا یہ عمل نور ہدیٰ کی برداشت سے باہر تھا۔ مریم الجھن بھرے انداز میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایڑی کے بل مڑ کر ریلیکس موڈ میں بولے، آئس کریم کھانے چلو گی؟ کیوں نہیں؟ وہ جھٹ سے بولی، پھر کہا، لیکن میں ذرا چینج کر لوں۔ نور ہدیٰ ملیحہ کی جادو کو پل بھر کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے۔ فوراً بولے، کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک تو لگ رہی ہو۔ میں نے صبح سے کپڑے نہیں بدلے، تمہیں ٹھیک لگ رہے ہیں۔ تم کار میں بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ رات سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں مریم ان کے پل پل بدلتے موڈ میں زچ ہو کر بولی، مگر وہ مصر رہے۔ کہا نہ، ضرورت نہیں، اور مجھے تو اس وقت تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اوکے، وہ جھگڑا ختم کرنے کو بولی، لیکن شوز پہننے کی اجازت تو ملے گی نا؟ ایکچولی تمہارے آنے کا سن کر میں بیڈ روم سے ننگے پاؤں باغی چلی آئی تھی۔ اپنی جلد بازی کا تحفظ نے اتنی معصومیت سے کیا کہ نور ہدیٰ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مریم کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی، مگر اس کی باتیں بھی بہت دلچسپ تھی۔ نور ہدیٰ اس کی کمپنی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ آئس کریم کھا کر وہ ساحل سمندر پر نکل آئے اور دور تک گیلی ریت پر پیروں کے نشان بناتے چلے گئے تھے۔ شام کے سائے ڈلے تو انہیں وقت کا گزرنے کا احساس ہوا اور وہ پلٹ آئے۔ نور ہدیٰ سے ڈراپ کرنے آئے تو کار اس کے گھر کے باہر روک دی، مگر وہ بیٹھی تھی۔ کیا سوچی؟ اسے بیٹھے دیکھ کر نور ہدیٰ نے پوچھا تو وہ بولی، سوچ رہی ہوں آج تم اگلی ملاقات کا وعدہ کرو گے یا نہیں؟ نہیں۔ اس ایک لفظ پر اس کا چہرہ دماغ گیا اور اس نے فوراً دروازہ کھول کر اترنا چاہا، پر نور ہدیٰ نے دروازے کے لاک پر ہاتھ لگا اسے روک دیا۔ پوری بات تو سن لی جاؤ، وہ ڈبڑ کر بولے، پھر اسے دیکھ کر مسکرائے جو ہوا سے انہیں گرے تھے اور کہا، آج میں تم سے اگلی ملاقات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ مریم ایک دم سے ہنس پڑی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ باورچی خانے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے مولوی صاحب مولانا جی سے کہہ رہے تھے، آج میں نے پیش ماموں کو کہہ دیا کہ کل تڑکے ہی لاہور کے لیے جاؤں گا، مگر ابھی تو دکان میں 2 ہفتے کا سامان موجود ہے، پھر لاہور کیا کرنے جائیں گے؟ وہ اجمیر سے بولی تو مولوی صاحب مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بلی عورت دکان کے سامان کی میں نے بات ہی کل کی، میں تو ننھے میاں کے لیے لاہور جا رہا ہوں۔ خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے بستر لینا ہے، گرم کپڑے لینے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے، جو بھی منگوانا ہے بتا دینا، میں لکھ کر لے جاؤں گا۔ عبداللہ خود فروشی کی کیفیت میں تو باہر آ گیا تھا، پر ابھی تک اس کا دماغ نودگی کے عالم میں تھا۔
کہیں کوئی تحریک ہوتی تو دماغ کا وہ حصہ جھٹکا لے کر چل پڑتا، مگر ان الگ الگ حصوں کا آپس میں کوئی ربط ضبط نہیں بن پایا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں دھند سے چھائی رہتی، لیکن دماغ بہرحال فعال ہو چکا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کی باتوں کو سن کر اس کے ذہن میں تحریک ہوئی تھی